بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10th۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق نمبر 10 بابل کے کھنڈر۔ یہ سبق مصنف جمیل الدین عالی نے لکھا ہے۔ ان کا اصل نام احمد خان تھا اور وہ عالی تخلص کرتے تھے۔ مرزا غالب کے عزیز ترین شاگرد تھے اور قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ جمیل الدین عالی کے خاندان میں شعر و سخن کا چرچا تھا، اس لیے وہ بھی اسی رنگ میں رنگے گئے۔ ان کے مشہور شعری مجموعوں میں غزلیں، دوہے، گیت وغیرہ شامل ہیں۔ جیوی جیوے پاکستان ان کا ایک مشہور ملی نغمہ ہے۔ اس کے علاوہ اے میرے دشت سخن اور انسان بھی ان کی شعری مجموعے ہیں۔ نثر میں دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے اور صدا کر چلے معروف ہیں۔ اس سبق کے اندر جمیل الدین عالی نے بابل شہر کے حوالے سے چند معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ میں سبق کا مختصر سا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد آپ نے سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں آپ نے، اور اس سبق کا خلاصہ بھی آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو کاپی پر تحریر بھی کرنا ہے۔ بابل شہر موجودہ عراق، یہ دریائے فرات کے کنارے واقع دنیا کا عظیم الشان اور قدیم ترین تہذیبی مرکز تھا۔ یہ اپنے قوانین، قانون حمورابی اور دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ملک باغات کے لیے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ اور یہ قدیم شہر موجودہ عراقی حکومت کے دارالحکومت بغداد سے 55 میل تقریباً 88 کلومیٹر دور جنوب میں واقع تھا۔ 1750 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1750 سال قبل بابلی بادشاہ حمورابی نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ حمورابی دنیا کا پہلا بادشاہ تھا جس نے تحریری قوانین کا مجموعہ متعارف کروایا تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں شاہ بخت نصر نے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا اور اسے وسعت دی تھی اور اپنی ملکہ کے لیے تاریخ کے مشہور ملک باغات اسی شہر میں تعمیر کروائے تھے۔ بابل اپنے فن تعمیر، اشٹار گیٹ اور اسد بابل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر 2019 میں یونیسکو عالمی ورثے میں بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ بابل کے کھنڈر سبق جو ہے صفحہ نمبر 74، 75، صفحہ نمبر 76 اور صفحہ نمبر 77 پر تحریر ہے۔ آپ نے اس سبق کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ سبق کے مشکل الفاظ یہاں پر انڈر لائن کر دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی مشکل الفاظ کے معنی بھی تحریر ہیں۔ آپ یہ مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیجئے گا، انہیں اپنی کاپی پر لکھ بھی لیجئے گا، انہیں یاد بھی کیجئے گا، اور اس کے علاوہ سبق کا خلاصہ بھی آپ نے کاپی پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ سبق کا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس خلاصے کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں۔ بابل کے کھنڈر معروف ادیب جمیل الدین عالی کے سفر نامے دنیا میرے آگے سے لیا گیا ہے۔ مصنف نے عراق کے قدیم اور تاریخی شہر بابل کا دورہ کیا، جہاں وہ کھنڈرات موجود ہیں جو ماضی کی تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران مصنف نے جو مشاہدہ کیا اسے نہایت خوبصورت انداز میں الفاظ کی ترتیب دے کر اس طرح بیان کیا کہ اس کی تاریخ بھی واضح ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ نظام جو ظلم و جبر پر قائم تھا اس کے انجام کا بھی علم ہو جائے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے اقتدار اور طاقت میسر آتی ہے تو اپنے آپ کو کل سمجھنے لگتا ہے، پھر اس خوش فہمی میں وہ ایسی حرکات کر بیٹھتا ہے جو اسے بربادی کے اس مقام پر لے جاتی ہیں جہاں وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ جو اس کے نشانات بچتے بھی ہیں وہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہوتے ہیں۔ بابل کی قدامت اور عظمت کے بارے میں بے شمار کہانیاں، حکایتیں اور انکشافات مقدس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یونانی سیاح ہیروڈوٹس جیسے عینی گواہوں اور 20ویں صدی کے ماہرین آثار قدیمہ کی کتب میں بھی اس کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا۔ بابل ہی وہ کنواں تھا جس میں فرشتوں ہاروت اور ماروت کو الٹا لٹکایا گیا تھا، اس لیے کہ جس برائی کا جائزہ لینے وہ آئے تھے اس میں خود گرفتار ہو گئے تھے۔ بابل انسانی تاریخ کے اولین ابواب میں شمار ہوتا ہے۔ 18ویں صدی قبل مسیح مطلب کہ 3700 برس پہلے
شہنشاہ حمورابی نے قوانین بنائے تھے، اس لیے اسے قانون دہندہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد 16ویں صدی قبل مسیح میں بیرونی حملہ آوروں نے بابل کو بہت حد تک تباہ کر دیا تھا۔ پھر 7ویں صدی مسیح میں بخت نصر جو ایک دہریہ تھا اس نے حکومت سنبھالی۔ بخت نصر کے بعد شہنشاہ ایران سائرس نے ایران پر قبضہ کیا۔ بابل ہی وہ مقام ہے جہاں ہندوستان سے واپسی پر سکندر اعظم نے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا۔ اس کے بعد 3 دن تک بیمار رہا اور پھر مر گیا۔ مصنف بابل کے کھنڈرات دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ان کا گائیڈ ایک مفلوق الحال شخص تھا۔ اس نے بخت نصر کو پکارا تھا کہ آج وہ اس کے محل میں آزادی سے گھوم رہا ہے اور اسے بغیر ادب و القاب کے پکار رہا ہے، اس لیے کہ وہ عام آدمی ہے مگر زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تاریخ بخت نصر پر ہنستی ہے اور اس سے شرماتی ہے۔ بخت نصر اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ جب مصنف نے امام عالی مقام یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت گاہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ بخت نصر پر وہ ہنستا رہا تھا۔ یہاں کے سب سے معروف گیٹ باب اشتار یا باب اشتاری ہے، اشتاری دروازہ، جو اشتار دیوی کے نام سے منسوب ہے۔ انہوں نے تمام مقامات کو بڑے غور سے دیکھا اور مشاہدہ کیا۔ جو نقوش اشتاری دروازے پر اسدہوں، بیلوں اور ببر شیروں کے بنائے گئے تھے، یہ شہر 2500 سال تک دنیا کے لیے حیرت کا سبب تھا۔ کسی وقت یہ شہر اپنے رنگوں اور عمارتی سلسلوں کی وجہ سے معروف تھا، مگر اب یہ سرخ، نیلی اور زرد اینٹوں کا ایک ویرانہ ہے۔ مگر اب یہاں نہ تو کوئی رونق ہے، نہ ہی بادشاہوں کی کوئی نسل آج ان کھنڈروں پر حکمران نظر آتی ہے۔ ایک ایسی خاموشی ہے جس کی چیخوں میں پیغام عبرت موجود ہے۔ اشتاری دروازے کا بہت سا مال جرمن ماہرین لے گئے تھے، جسے برلن کے عجائب خانے میں استعمال کیا۔ کسی مورخ نے کہا تھا، پہلے یہ شہر عظیم تھا، اب صحرائے عظیم ہے۔ اسے دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے۔ مصنف ان مناظر کو دیکھنے کے بعد افسردہ ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جیسے آج کوئی ان کے کھنڈرات کو دیکھ رہا ہے، ہمارے بعد ہمارے آثار بھی یوں ہی دیکھیں گے۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر بابل کے کھنڈرات۔ بابل کے کھنڈرات کا خلاصہ ہم نے پڑھا، دیکھا۔ اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے اپنی کاپیوں پر، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ معنی بھی آپ نے کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اسی سبق بابل کے کھنڈر کی مشق کو حل کریں گے۔ مختصر سوالات و جوابات بھی دیکھیں گے اور اس کے اندر پیراگراف کی تشریح دی گئی ہے خط کشیدہ الفاظ معنی کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم کل اس کو بھی حل کریں گے۔ بہت شکریہ۔